بہترین دعا نظر سے بچنے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ایسی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھ کے اپنے نواسوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دم کیا کرتے تھے۔ ہر دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی بہت ہی کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اپنے نواسوں کو کی ہے اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ ہم مسنون دعاؤں سے ہٹ کر لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ نظر سے بچنے کے لیے ایسا کر لیں، آپ سبز مرچیں لے لیں، ان کو آپ لے کر ان کو توے پر جلا لیں، ان کو اس طرح سے کر لیں، انہیں کہیں دفن کر دیں، سر کے اوپر سے آپ اس طرح سے فلاں چیز کو گھما کے وار کے اسے پھینک دیں، اس کے ساتھ نظر ختم ہو جائے گی۔ ہم اس طرف چل پڑتے ہیں، ان طریقوں پر چلتے ہیں جو لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے۔ بہترین اعمال وہ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ نبی علیہ السلام جو میں دعا بتانے والا ہوں، یہ دعا پڑھ کے اپنے نواسوں کو دم کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو دم کر سکتے ہیں۔ دم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص فرد ہی پڑھے گا تو علاج ہوگا، ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو خود دم کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عموماً نظر کا مسئلہ ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی کو دیکھ کر ماشاءاللہ نہیں کہتے، ہم بارک اللہ نہیں کہتے۔ کسی کا خوبصورت بچہ دیکھا تو بجائے اس کے کہ ماشاءاللہ کہیں، اچھا اتنا خوبصورت ہے، ان کے گھر میں اتنا اچھا بچہ، ان کے خاندان میں اتنا خوبصورت بچہ، پڑھنے والا بچہ دیکھ لیا تو اس پر تبصرہ شروع کر دیا کہ یہ کیسے اتنا زیادہ ذہین ہے۔ ہم نہ جانتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں جو اس بچے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کو دوسرے کی نظر لگتی ہے، اور جن کی نظر لگتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب حضرت سہل رضی اللہ عنہ کو نظر لگی، آپ نے جن کی نظر لگی تھی ان کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انجانے میں کسی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں جب ہم ماشاءاللہ نہیں کہتے، جب ہم برکت کی دعا نہیں دیتے۔ کوئی بچہ ذہین ہے، ہمیں ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے، کوئی بچہ خوبصورت لگا ہے، ہمیں ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے اثرات کا پتہ بھی کیسے چلتا ہے کہ اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جو اچانک طبیعت کا خراب ہونا ہے، بچہ پڑھ رہا تھا، اچانک اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، یا پھر بچہ بڑا خوش رہتا تھا، اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو جو بچوں کو نظر لگ جاتی ہے یا کسی بڑے کو نظر لگ جاتی ہے تو اس میں بھی یہ دعا بڑی بہترین ہے۔ نبی علیہ السلام جو دعا پڑھا کرتے تھے، چھوٹی سی دعا ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ غیر شرعی وہ طریقے جو لوگوں کے بتائے ہوئے ہیں، ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے فرمان کے بعد اس کی حیثیت ہے۔ تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں پڑھنا، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب اگر آپ کسی اور کو دم کرنے لگے تو اعیذک، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔
اگر کسی کے لیے پڑھنی ہے، کسی کو دم کرنا ہے تو 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اگر اپنے آپ کو دم کرنا ہے تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اپنے آپ کو بھی دم کر سکتے ہیں. آپ کسی بچے کو دم کرنا پڑتا ہے، آپ اسے بھی دم کر سکتے ہیں. کسی بڑے کو دم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی بہترین یہ دعا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو لے آتا ہے، یا اپنے بچے کو یا اپنے بھائی کو، اپنے کسی عزیز کو، کہ میں اعیذک بکلمات اللہ التامہ، اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ تجھے پناہ میں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے نقصان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تجھے دیتا ہوں. تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو دم کرنا چاہیے. بڑی بہترین دعا ہے اور اس کو معمول بنانا چاہیے. اپنے بچوں کو دم کرتے رہیں. پڑھنے والے بچے ہیں، کام کرنے والے بچے ہیں، مائیں دم کر سکتی ہیں، باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو دم کرتا رہے. تو یہ معاملہ دعا والا ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور وہ دعائیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اس سے بہتر دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہو سکتا. انسانوں کے بتائے ہوئے اعمال، عام انسانوں کے بتائے ہوئے اعمال، ان کی حیثیت اتنی زیادہ نہیں ہے. سب سے اونچی بات اللہ کے بعد، سب سے اونچی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کی بات سب سے زیادہ عظیم بات ہے. تو ہمیں یہ دعائیں خود بھی پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں پر پڑھ کے دم بھی کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کسی کو دم کرنے والے ہیں تو اس کے لیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے. 3 دفعہ بسم اللہ، 7 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے. تو اس طرح سے دم کرنا ہے. جب بھی دم کریں، اپنے آپ کو اگر دم کرنا ہے تو 3 دفعہ بسم اللہ، اور پھر اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ تمام ہمارے مریضوں کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.